الحمد للہ رب العالمین۔ میں آپ حضرات کا بھی اور ان تمام احباب کا جنہوں نے میری ہمشیرہ مرحومہ نور اللہ مرکزہا وادخلہا فی الفردوس الاعلیٰ کی وفات پر تعزیت فرمائی، میرے غم میں برابر کے شریک رہے، اور بڑے مدارس میں الحمدللہ کراچی سے پشاور تک ان کے لیے لاکھوں کی تعداد میں کلمہ پڑھا گیا، ہزاروں کی تعداد میں قرآن کے ختم ہوئے۔ میں ان سب حضرات کا شکر گزار ہوں اور ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ ان کی زندگی بھی اچھی گزارے اور سب کا خاتمہ بھی ایمان پہ ہو اور جنت الفردوس نصیب ہو۔ فجزاک اللہ خیر الجزا۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ہی عظیم صدمہ تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے میری بیوی فوت ہوئی، وہ بھی ایک بڑا صدمہ تھا، لیکن بہن نے تو ہمیں بچوں کی طرح پالا تھا، ہمیں تربیت دینے والے، ہمیں پالنے والے، گھر کے نظام کو سنبھالنے والے جو تھی اسے ہماری ہمشیرہ صاحبہ تھی، اور ان کی محنتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین کے راستے پہ قائم رکھا۔ وہ خود بھی الحمدللہ، یعنی آپ اندازہ کریں کہ آخری وقت تک نہ حج چھوڑا، نہ رمضان کی تراویح چھوڑی، نہ تہجد چھوڑی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم خود منع کرتے کہ آپ اتنا بڑھاپا ہے، ویل چیئر پہ آپ کو لے جاتے ہیں، ابھی آپ 20 تراویح پڑھ کے آ رہی ہیں حرم سے، پھر تہجد کوئی ضروری نہیں ہے، گھر میں بیٹھ کے پڑھنے کا پتہ نہیں کتنے دن زندگی کے ہیں، مجھے آپ کیوں منع کرتے ہیں؟ میں تو مسجد میں جا کے کسی قاری کے پیچھے قرآن سنوں گی، تو فوراً اسی وقت یعنی آج ہم اتر کے گھر جاتے وہ مسجد، اور پھر ساری کے وقت میں آنا اور سب کے لیے کھانے کا انتظام کرنا، ساری دینا، ہر چیز کو سنبھالنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور تمام مسلمان جو فوت ہو گئے ہیں اللہ ان سب کی قبروں کو باغ جنت بنائے۔ نرم مصلی پہ بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن اتنا نرم نہ ہو کہ آدمی کا چہرہ جو ہے وہ کھب جائے۔ بھائی یہ باتیں آپ مجھے بار بار لکھتے ہیں اور مجھے بڑا افسوس بھی ہوتا ہے، میں نہیں جانتا احمد عیسیٰ کون ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے گوشت کو حلال کیا ہے پھر اس کا کیا حق ہے کہ گوشت کو حرام کہے؟ حضور پاک کو تو گوشت ہی پسند تھا۔ مولانا عمر احمد صاحب کی تبلیغی جماعت والوں کی والدہ فوت ہو گئی ہیں، اللہم اغفرہا ورحمہا وتجاوز عنہا۔ شیعہ اور سنی کو آپس میں رشتہ داری نہیں کرنی چاہیے، بعد میں زندگی کے بڑے اختلاف ہو جاتے ہیں۔ والدہ نے ذوالحلیفہ سے احرام باندھا، مکے پہنچنے سے 15 منٹ پہلے ناک سے خون جاری ہوا، کپڑے اور بازو پہ خون لگا، خون کے لوتھڑے، ان کا عمرہ ٹھیک ہے، خون لگا تو کوئی بات نہیں، صاف کر کے عمرہ کرے۔ دو بھائیوں نے عمرہ ادا کیا اور بعد میں ایک دوسرے کے سر پہ حلق کیا، بالکل جائز ہے۔ بھئی ان پہ دم ہے ہی نہیں تو پھر کس بات کی دم؟ کیبل یا ڈش کا کام کرنا جو ہے کام ہے، اس کو اچھے کام میں بھی لایا جاتا ہے، برے کام میں بھی، کوئی حرج نہیں۔ جو پیسے آتے ہیں مزدوری تنخواہ سب حلال ہے۔ اگر احرام کی حالت میں خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھوئے ہیں تو 2-4 ریال خیرات کر دیں۔ بغیر وضو کے اگر اذان دے اذان ہو جاتی ہے۔ ایجنٹ حضرات جو پیسے لیتے ہیں ویزے کے لیے مجبوری ہے، اس کے بغیر مفت تو کوئی نہیں بنا دیتا نا۔ اگر ناخن توڑ کے کمرے میں پھینک دے کوئی نحوست نہیں ہے، تم خود جو ناخنوں کے ساتھ کمرے میں رہتے اس سے نحوست نہیں ہوتی؟ تمہارے تو 10 انگلیوں کے ناخن تمہارے ساتھ ہیں ہر وقت، صرف ایک پھینکنے سے نحوست ہو جاتی ہے۔
پتہ نہیں کہاں سے مسئلے گھڑتے ہیں. اہل بدعت کی مسجد ہے، اس میں نماز نہ پڑھیں. اگر کام کے لیے آئے ہیں مکے میں، کمپنی نے بلایا ہے، عمرہ نہیں کیا، ان پہ دم نہیں ہے. بہرحال آپ کی شادی ہے، اللہ کرے باعث سے خیر ہو. یہ ایک رواج ہے پھولوں کا ہار پہنانا، ورنہ اس سے شریعت کا کوئی تعلق نہیں. ماہانہ تنخواہ میں اپنے بہن بھائیوں والدین پہ خرچہ کرنا، بالکل سب سے بڑا بہتر صدقہ تو یہی ہے کہ اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کیا جائے. ڈیوٹی کے دوران اگر کمپنی ہمیں جمعہ پڑھنے کی اجازت نہیں دیتی، آپ مجبور ہیں بعد میں ظہر پڑھنے. اگر 2 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں اور تیسرا آدمی آ جائے تو امام آگے ہو جائے اور دونوں وہ پیچھے کھڑے ہو جائیں. حضور پاک نے ارادہ فرمایا تھا بی بی سودا کو طلاق دینے کا، لیکن دی نہیں ہے طلاق. تمہیں کیا مسئلہ ہے اس مسئلے پوچھنے کا؟ نہیں، مجھے بتائیں آپ کو تکلیف کیا ہے؟ عجیب بات ہے. بی بی سودا کو طلاق ہے نہیں ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے ارادہ فرمایا تھا. بی بی سودا بھاری بدن ہو گئی تھی، بڑھاپا ہو گیا تھا، اور انہوں نے آ کے پھر حضور سے درخواست کی. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ انی لا اشتہی الرجال، آپ جانتے ہیں کہ اب مجھے ان مردوں کی خواہش نہیں رہی، میں اس قابل بھی نہیں رہی. میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ آپ مجھے طلاق نہ دیں تاکہ جنت میں آپ کی بیوی بن کے اٹھوں. لہذا میں اپنا دن جو ہے، اپنی نوبت جو ہے وہ بی بی عائشہ کو دیتی ہوں. تو حضور نے پھر طلاق نہیں دی. اگر عدالت میں خلو کے لیے درخواست دے تو لازمی ہے کہ خاوند کو بلا کے اس کے دستخط لیے جائیں. سر میں درد رہتا ہے تو آپ 7 دفعہ فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیا کریں. میرا بھانجا ہے، اس کے کمزوری سے چل، اس کو بھی یہی پانی پڑھ کے فاتحہ پڑھ کے پلایا کریں. میرے چچا آزاد کشمیر والے محمد کبیر فوت، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. عورت کے لیے غیر مرد کی میت کا منہ دیکھنا جائز نہیں ہے. بہرحال انگلیوں پہ ذکر کرنا جو ہے وہ افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے. لیکن اگر کوئی آدمی، جیسے کہ آپ نے دیکھا حضور پاک نے کہ آپ کی محترمہ بیوی جو تھی وہ گٹھلیوں پہ ذکر کر رہی تھی، تو آپ نے منع نہیں فرمایا. عمرے کی ادائیگی کے دوران میں موزے یا چمڑے والی ایڑی نہیں پہنی جا سکتی. مجبوری ہے، بیماری ہے ایڑی کو، تو اس صرف ایڑی والی جگہ پر پہنی جا سکتی ہے. بہرحال اب ایک عورت کو 8 سے 10 دن ہو گئے تو 10 دن کے بعد حیض نہیں ہوتا، غسل کرے اور پھر نماز پڑھتی رہے. بہرحال ایک ضعیف عورت ہے، حرم میں وضو ٹوٹ گیا سونے کی وجہ سے، تو اب حمام دور ہے، وہ نہیں پہنچ سکتی، تو خشک مٹی کے ڈیلے پہ تیمم کر سکتی ہے. تیمم اس وقت ہوتا ہے جب پانی نہ ہو. یہاں تو حرم میں بھی پانی موجود ہے. میری والدہ نے طواف کیا، 2 رکعت پڑھے، زمزم پی، لیکن صفا مروہ کے 2 چکر لگائے. 2 چکر لگانے سے صفا ادا نہیں ہوتی، ان پہ دم پڑ گئی. بہرحال میں کہتا ہے کہ میں نے مدینہ منورہ میں جمعہ کے دن دیکھا کہ بہت سارے لوگ صحن میں امام سے بھی آگے نماز پڑھ، ان کی نماز نہیں ہوتی. ہندوستان کے مسلمانوں پہ اس وقت بہت بڑا ابتلا کا دور ہے. اللہ ان مظلوموں کی مدد فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو اپنے قدرت سے، اپنے قہر سے عذاب نازل فرمائے. میں نے حدیبیہ سے احرام باندھا، طواف کیا، یاد آیا انڈرویئر، پھر میں نے اتار کے دوبارہ طواف کیا، ٹھیک ہو گیا. یہ پہلے بھی پوچھ چکے ہو، وہی سوال بار بار کیوں پوچھتے ہو؟
اذان کا جواب کیسے دینا؟ جو وہ کہے تم نے وہی کہنا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کسی آدمی نے 3 یا 4 مہینے کی مہلت پر کوئی چیز ادھار لی تھی، لیکن وہ مہلت سے پہلے فوت ہو گیا، تو اب اس کے رشتہ داروں کو اسی مہلت کے بعد وہ ادا کر دینے چاہیے۔ ہمارے گھر میں چونٹیاں ہیں تو ان کے لیے کوئی دوائی ڈالتے تاکہ وہ بھاگ جائیں۔ میری خالہ کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے، عمر بھی زیادہ ہے، رشتہ نہیں ہو رہا، تو سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کرتی رہے۔ گورنمنٹ کا یہ ڈیوٹی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ باہر کام نہیں کر سکتے، بہرحال باہر کام کریں گے تو وہ منع ہے۔ جب آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کا معاہدہ ہے، آپ معاہدے کے پابند ہیں کہ باہر کام نہیں کریں گے۔ شافعی مسلک کا آدمی اگر امام ہو، بالکل اس کے پیچھے بھی نماز جائز ہے۔ یہاں دیکھا نہیں ہے کہ حنبلی اور مسلک لوگ ہیں اور ساری دنیا ان کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے، کوئی جھگڑا نہیں۔ کوئی شخص طائف زیارت کی غرض سے جائے، عمرے کا نیت نہ ہو، اس کو احرام باندھنا ہوگا۔ یہ کہ ڈیوٹی ہو، کوئی سرکاری کام ہو، پھر کوئی حرج نہیں۔ آدمی طواف کے دوران تیز دوڑ سکتا ہے اگرچہ راستہ ہو، اور وہ جو معذور جو بائک چلاتے ہیں دوڑنے سے بھی زیادہ ہے، بہرحال جائز ہے، اگر معذور ہے تو جائز ہے۔ اگر کسی نے حلق نہیں کرایا عمرے کے بعد، مسلح کرا، پتہ نہیں مسلح کیا کرایا، اللہ بہرحال ٹک لگائے تو دم پڑ گئی۔ میری بیوی مدینے میں حیض ہوا، میقات میں جب پہنچی تو صاف تھی، عمرے کی نیت کر لی، پھر اسے پتہ لگا کہ ابھی وہ ٹھیک نہیں ہے، تو بہرحال اب وہ انتظار کرے، جب وہ حیض سے پاک ہو پھر جا کے عمرہ کرے، لیکن احرام میں ہے، وہ احتیاط کرے باقاعدہ۔ مدینے میں رہنے والوں کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر ان کی خصوصی شفاعت فرمائیں گے۔ عشر جو ہے بیٹی کو تو نہیں، آپ اپنی بہن کو دے سکتے ہیں اگر غریب ہے تو۔ میں نے حلق کرانے سے پہلے سلے ہوئے کپڑے پہن لیے، یاد آنے پہ دوبارہ احرام باندھا اور پھر حلق کرایا، کوئی دم نہیں آپ پر۔ اگر ایک آدمی سنت اور نفل رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت نہیں پڑھتا، سورۃ فاتحہ کے بعد رکوع میں چلا جاتا ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ آج میں عمرے کا طواف کر کے صفا مروہ پہ 4 چکر لگائے، 5واں چکر لگا رہا تھا کہ بچے کے پیمپر سے پیشاب نکل گیا، کوئی بات نہیں، دھوئیں اپنا چکر پورے کریں۔ 7 چکر پورے کیے، احرام کھول دیا، مسجد عائشہ سے احرام باندھا اور سعی کر لی۔ وہ آپ دم پر طواف کے بعد آپ کو سعی کرنی تھی، مسجد عائشہ کیا کرنے چلے گئے آپ؟ بہرحال وہ دم ہے آپ پر۔ ایک آدمی نے کہا کہ ہم آپ کو جنازہ نہیں پڑھانے دیں گے کہ آپ کا عقیدہ اہل حدیث کا، اہل حدیث بھی تو صحیح ہے، اور تمام ائمہ اربعہ جو ہیں وہ سارے کے سارے اہل حدیث ہیں۔ البتہ آج کل چونکہ وہ زور سے جنازہ پڑھتے ہیں، اس لیے بعض علماء اعتراض کرتے ہیں کہ کبھی زور سے نہیں پڑھا گیا جنازہ۔ حرم کے باہر تکبیر کی آواز پہ صفیں بنا دیتے ہیں، بہرحال عورتوں کی صفیں آگے نہیں ہونی چاہیے ورنہ نماز نہیں ہوگی، اور صفوں والوں کو بھی اگلی صفیں نظر آ رہی ہیں تو نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ یہاں ٹیکسی والے کسی خاص دکان پہ ہمیں لے جاتے ہیں
اور ہم وہاں سے کھجور خریدتے ہیں، ان کو کمیشن ملتا ہے، بہرحال ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، وہ گناہ ان پر ہے، آپ پر تو نہیں ہے۔ امام کہتے ہیں ربنا ولک الحمد، ولک الحمد بھی جائز ہے، لک الحمد بھی جائز ہے، اللہم ربنا لک الحمد بھی جائز ہے۔ اگر جوتے پاک ہیں تو ان میں نماز ہو جاتی ہے۔ جہاد میں جانے سے خوف آتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کریں تاکہ وہ خوف جو ہے وہ نکل جائے۔ عمرے کے دوران نماز پڑھتے ہوئے میں نے سر پہ کپڑا ڈال لیا، دم کوئی نہیں لیکن نہیں ڈالنا چاہیے تھا۔ میں نے طواف کے پہلے 3 چکروں میں اس کندھا نکالا، 4 میں نہیں، پورے 7 میں ہی نکالنا تھا، لیکن دم کوئی نہیں ہے۔ میں احرام باندھ کے پاکستان سے روانہ ہوا ہوائی جہاز پہ، نیچے شلوار رہ گیا، جدے میں دیکھا تو اتار دیا، اچھا کیا، ویسے کچھ 10-20 ریال خیرات کر دو۔ میری بھتیجی شادی شدہ ہے، شوہر خرچہ نہیں دیتا، اللہ اس کو ہدایت دے، 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کیا کرے کہ اللہ اس کو صحیح طریقے سے اپنی بیوی کے حقوق اور خرچہ دینے کی توفیق دے۔ میں اپنے بچے کا نام محمد عابد اللہ بھائی، اتنا لمبے نام کی کیا، محمد ہی کافی ہے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ میں احرام باندھ کے بوٹ پہن کے میں نے سفر کیا، کوئی دم نہیں، لیکن خیرات کر دو، چونکہ سلے ہوا ہڈی چھپ جائے تو وہ جوتا نہیں پہننا چاہیے۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی، اب اس کے لیے مستقل حرام ہے، اس کے ساتھ رہے گا تو نعوذ باللہ ائمہ 4 کے نزدیک وہ زنا ہوگا۔ اگر کسی نے خانہ کعبہ کا ماڈل گھر میں رکھا ہے کوئی حرج نہیں، احرام کی حالت میں مچھر مار دوائیوں کو استعمال کیا کوئی حرج نہیں ہے، جیلی سرٹیفکیٹ بنا کر نوکری کرنا ناجائز ہے۔ حرام ناجائز ایک ہی معنی ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ بہرحال بعض لوگ جو ہیں وہ علماء دیوبند کو گالیاں دیتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ احتجاج کرنا جو ہے اسلام میں بالکل جائز ہے، حق ہے ان کا، احتجاج نہ کریں تو کیا کریں؟ بہرحال حیات النبی کا عقیدہ تمام مسلمانوں کا ہے، کوئی بھی منکر نہیں، الا کرامیہ فرقہ۔ امام جب تکبیر کہے مثلا اللہ اکبر تو ہم امام کی اتباع کریں گے، مکبر کی نہیں کریں گے۔ بہرحال امام سے آگے سب بنا کے کھڑے ہو جائیں تو نماز نہیں ہوتی۔ بہرحال جو مطاب میں کھڑے وہ امام کے آگے نہیں ہوتے ہیں، امام ایک جانب ہے، یا امام پھر دروازے کے پاس کھڑا ہوتا ہے۔ اگر صفیں بن گئی، امام نے اللہ اکبر کہہ دیا، اگلی صف میں جگہ خالی، آپ جا سکتے ہیں۔ خانہ کعبہ پر جب آپ اپنے ملک سے آتے ہیں، پہلی نظر جب پڑے جو دعا کریں گے انشاءاللہ قبول ہوگی۔ بہرحال مطاب میں جو جگہ ہے مردوں کے آگے کبھی عورتوں کو نہیں آنا چاہیے، ہٹ کے پیچھے کھڑی ہوں۔ حجر اسود میں جانے کے لیے یا حتیم میں جانے کے لیے دوسروں کو دھکا دینا حرام ہے۔ حرم مکی میں آگے گزرنا مجبوری میں جائز ہے، کہ اگر اس نے جانا ہے اب کیا کرے بیچارہ، تو سجدے کی جگہ سے تھوڑا دور ہو کے چلا جائے۔ تشہد کے وقت اشارے کا معنی ہوتا ہے کہ لا الہ، کوئی معبود برحق نہیں الا اللہ، مگر اللہ۔ اللہ کی توحید کی نفی و اثبات کے ساتھ بیان ہوتا ہے۔
بارش کا پانی پینا رحمت کا پانی ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا۔ میں نے ارادہ کیا یا ہم نے ارادہ، کوئی فرق نہیں پڑتا، کبھی افراد میں کہہ دیا، کبھی جمع تعظیم کے لیے کہہ دیا۔ میں تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا، فجر کی اذان شروع ہو گئی، میں نے نماز مکمل کر کے سلام پھیرا، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ کہتے جی کہ آپ کا کوئی فون نمبر آ جاتا ہے اس پہ، فیس بک پہ، وہاں سے لے لیا کریں۔ دوران طواف نظر نیچے رکھیں، چونکہ طواف نماز کے حکم میں ہے۔ سونا پہننا مرد کے لیے حرام ہے، چاندی کی انگوٹھی 3.5 ماشا پہن سکتا ہے۔ اگر صرف سونا 4 تولے ہے، لیکن آج کل 4 تولے کی قیمت 52 تولے چاندی کے برابر ہو جائے تو پھر زکوٰۃ دینی ہوگی، کیونکہ سونا اتنا بڑھ گیا ہے۔ جاندار کی تصویر کو دیکھ کے ماشاء اللہ کہیں، کوئی حرج نہیں۔ جلد خراب رہتی ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ 15 سال کا بچہ نماز پڑھا سکتا ہے، اللہ مسلمانوں پہ رحم فرمائے۔ انگوٹھے چومنا جو ہے وہ بدعت ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے نہیں چومے ہیں۔ اگر کسی پہ دم آ جائے تو مستحق کو رقم نہیں دے سکتے، لازم دم کرنی ہوگی۔ عمرے کے لیے حلق بھی افضل ہے، قصر بھی ہو، سارے بالوں کا تو جائز ہے۔ عصر کے بعد عمرہ کی طواف مکمل کر لیا تو 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں۔ اگر ہم عمرہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ہدیہ ثواب بخشیں، جائز ہے۔ خاوند مدینے میں فوت ہو گیا ہے تو اب عورت جو ہے وہاں ہوٹل میں نماز ہوٹل میں پڑھے تو افضل ہے، اگر حرم میں بھی آگے پڑھے تو جائز ہے۔ مانا تو یہ ہے کہ کسی اور شہر نہ جائے۔ اگر ہم میقات سے گزرے اور پہلا عمرہ ہم نے کسی اور کے لیے کیا، کوئی حرج نہیں۔ جن کی اولاد نہیں ہے، اللہ ان کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ اور قرآن میں جو دعا ہے وہ پڑھا کریں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ عیسائی لڑکی سے شادی ہو سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اسی صحیح مذہب پہ تو ہو۔ آج کل تو عیسائی ہے ہی نہیں۔ سید مودودی کو فیصل ایوارڈ کیوں دیا گیا اللہ اعلم، جن نے دیا ان سے پوچھو۔ نماز جنازہ میں حنفی مسلک میں پہلے ثنا پڑھیں گے، پھر درود اور پھر اس کے بعد دعا۔ والدہ کی قبر پہ جاتا ہوں، والدہ کو ساتھ نہ لے جایا کریں، باہر آپ جا سکتے ہیں، عورتوں کو جانا منع ہے۔ کاغذ پر نام لکھ کے کعبے پہ لگانا ناجائز ہے۔ شیعہ کا جنازہ بہتر ہے کہ نہ پڑھا کریں۔ اگر ایک آدمی اذان دے کے گھر چلا گیا تو تب بھی کوئی حرج نہیں۔ اگر پیشاب میں قطرے نکل جاتے ہیں تو نیچے اپنا احتیاط رکھیں اور ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں۔ اسی طرح طواف کے دوران حاجت تقاضا ہو جائے، طواف چھوڑ دیں، وہاں فارغ ہو کے وضو کر کے پھر شروع کریں۔ اگر 5 لیٹر دودھ میں 1 قطرہ حرام کا گر جائے وہ حرام ہو جائے گا۔ اگر ایک آدمی نے عمرے کے بعد حلق نہیں کرایا، پہلے مونچھیں کاٹ لی تو دم پڑ گئی۔ اگر عمرہ کرنے کے بعد جب حلق کرانے لگا تو سر میں اس طرح لگ گیا، خون آیا، کوئی بات نہیں،
بڑی بہن نے اپنی چھوٹی بہن کو اپنا دودھ پلایا، وہ بھی مجبوری میں، بہرحال اس کا دیور اس کی چھوٹی بہن رشتہ مانگتا ہے، بہتر ہے کہ اپنے علاقے کے مفتی سے پوچھیں، ویسے انشاءاللہ جائز ہے۔ گردوں کی تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ایک عورت نے بچی کا رشتہ دیا، پھر اس نے کچھ دیر کے بعد رشتہ کسی اور کو دے دیا، لیکن اس کی بچی کی ماں کو اس نے جس کو رشتہ نہیں دیا اس نے گولی مار دی، تو وہ قتل کا مجرم ہے، اور قتل کی سزا دائمی جہنم ہے۔ بہرحال صفے نظر آئیں، نماز ہوگی اور نہیں ہوگی۔ طواف کرتے وقت طواف مکمل نہ ہو چھوڑ دیں، پھر جب ٹھیک ہوں آگے دوبارہ کریں۔ میری والدہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ شوہر سے اگر لڑائی ہوتی ہے 2 رکعت پڑھ کے یا لطیف و یا ودود کی تسبیح پڑھ کے دعا کیا کریں۔ چھٹا دن ہے اور حیض آ رہے ہیں، بہرحال جب تک حیض ہے آپ طواف نہیں کر سکتی، عمرہ نہیں کر سکتی۔ جدے میں وضو کیا تھا، شاید نیند آ گئی تو آپ دوبارہ وضو کریں گے۔ فجر کی نماز ہو یا ظہر کی نماز ہو، حنفی مسلک میں امام کے پیچھے کچھ نہ پڑھیں، امام کا پڑھنا کافی ہے۔ عورت اپنے مردہ خاوند کو اگر کوئی اور نہ ہو تو غسل دے سکتی ہے، اسی طرح خاوند بھی اپنی بیوی کو اگر کوئی اور عورت نہ ہو تو غسل دے سکتی ہے۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ مکمل کیا، حلق نہیں کرایا، ہوٹل میں جا کے آرام کیا، دوسرے دن حلق، لیکن اگر احرام میں رہا، کپڑے نہیں پہنے تو کوئی دم نہیں۔ میری بیٹی بیمار ہے، 8 سال کی، چل نہیں سکتی، تو سورۃ فاتحہ 7 دفعہ پانی پہ دم کر کے ہر نماز کے بعد پلایا کریں۔ اگر دم پڑے دم ہی دینا ہوگا، رقم نہیں دے سکتے۔ ہم اپنا مال بیچتے ہیں، نقد کا ایک ریٹ ہوتا ہے اور ادھار کا ایک، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر امام کعبہ قرات پڑھتے ہوئے بھول جائے تو پیچھے والا بتا دیتا ہے۔ پہلے عمرے میں قصر کروایا، دوسرے عمرے میں چوتھائی سر کا حلق کرایا، ٹھیک ہے دم نہیں آتی، لیکن ایسا نہ کیا کریں، حلق پورا کرایا کریں۔ عصر کے بعد حنفی مسلک میں نماز نہیں پڑھ سکتے، مغرب کے بعد پڑھیں۔ میں نے جراب پہنی ہے احرام کے بعد، پھر یاد آیا تو اتارا، کچھ صدقہ خیرات کر دیں۔ والدہ بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ ماں کے پیٹ میں بالکل تقدیر کا فیصلہ ہو جاتا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کی تقدیر کو کوئی نہ ٹال سکتا ہے نہ پوچھ سکتا ہے۔ لا یسأل عما یفعل، اللہ سے نہیں پوچھا جا سکتا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ رفع یدین کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے۔ امام کے بعد تکبیر اولیٰ کی افضل حد یہ ہے کہ امام کی قرات شروع کرنے سے پہلے کہہ دیں۔ جو لوگ عمرے پہ آئے ہیں وہ طائف، جیلانہ، ریاض سے احرام باندھ کے عمرہ کر سکتے ہیں، ہاں کر سکتے ہیں۔ حرم مکی کی حدود معین ہے، سارا مکہ حد حرم میں ہے۔ بہرحال جو مردے رہیں وہ زیادہ حقدار ہیں زندوں سے۔ ماں اور بیوی میں حق ماں کا زیادہ ہے۔ صفا مروہ میں بغیر احرام تو صفا مروہ نہیں ہوتی۔ امام مہدی آئیں گے انشاءاللہ۔ طواف کے دوران کعبے کو نہیں دیکھ سکتے، چکر لگاتے ہوئے کعبے تک پہنچ جائے، سیدھا کھڑا ہو کر دعا نہیں، لیکن کعبے کو نظر نہ ڈالیں۔
کمیٹی جمع کرتے ہیں تاکہ پھر نکل آئے کسی کا کام وہ ٹھیک ہے۔ حرم میں جنازے کا ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ لڑکا ہے یا لڑکی، بس جو امام کی نیت ہے وہی ہماری نیت ہے، اور دعا جو ہے وہ سب کے لیے ہے، صغیرنا و کبیرنا ذکرنا و انثانا، تو اس لیے وہ نماز الحمدللہ ہو جاتی ہے۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی، اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم ارزقنا حسن الختام، اللہم ارحم ضعفنا واجبر کسرنا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا یا ارحم الراحمین۔ اللہم اغفرنا واغفر لوالدینا ولوالد والدینا ولمشائخنا ولاساتذتنا ولمن حق علینا ولمن اوصانا واستوصانا ولجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمین۔ اللہم اصلح شبابنا وشباب المسلمین۔ اللہم اصلح بناتنا وبنات المسلمین۔ اللہم اصلح ذریاتنا وذریات المسلمین۔ اللہم اصلح لنا شاننا کلہا فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین قط ولا اقل من ذلک۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ اللہم انصر المجاہدین الذین یجاہدون فی سبیلک لإعلاء کلمتک۔ اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین۔ اللہم انزل علیہم باسک الذی لا یرد عن القوم المجرمین۔ اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین ھذا البلد الامین واجعلہ آمنا مطمئنا سخاء رخاء الی یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں اللہ ان کے خیر کے رشتے نصیب فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں مدارس ہیں دین کے ادارے ان کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ علماء حق کی حفاظت فرما، ہر قسم کے شرور اور فتنوں سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یہود ہنود اور قادیانیوں کے فتنے سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق